جہاں پہ ظلم پہ چھاؤ اگر حسینی ہو کسی کا دل نہ دکھاؤ اگر حسینی ہو بڑے نہ کہنا شہ مشرق نوالے ہیں بڑے نہ کہنا شہ مشرق نوالے ہیں زمانہ خود ہی کہیں گے حسین والے زمانہ خود ہی کہیں گے سجاد اگر ہو سفر ہو معجزہ ہے تیرا خود باسر دربار یزید ورنہ میدان کہیں بے تیغ بھی سر ہوتے ہیں راہ پر سید سجاد اگر ہوتے ہیں قید خانوں کو بھی حیرت ہے کہ وہ قید میں ہیں جن کی آہٹ سے ہی دیوار میں در جن کی آہٹ سے ہی دیوار میں در ہوتے ہیں راہ پر سید کربلا میں مجھے لے جا جو تقدیر میری مجرئی گلشن فردوس ہو جاگیر میری ذبح کرتا تلئی
در پخیمے کے کڑی تو نہیں ہم سیر میری کربلا میں. سبحان اللہ. اللهم صل على محمد وعلى اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بے شک قتل حسین کی وجہ سے مومنین کے دلوں میں ایک حرارت پائی جاتی ہے. لا تبردو آتا ہے اور یہ حرارت کبھی سرد ہونے والی ہے. بلکہ کچھ روایتوں میں لن تبردو ابدا یعنی کبھی یہ آگ ٹھنڈی نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے کہ 1400 سال گزر چکے حسین ابن علی کی شہادت، لیکن مومنین روز بروز زیادہ سے زیادہ تعداد میں بڑھوتری ہوئی، تعداد زیادہ ہو رہی ہے غم حسین منانے والے. اور پھر غم حسین منانے میں خالی شیعہ نہیں، خالی سنی نہیں منا رہے ہیں غم حسین، خالی جو ہے وہ عیسائی نہیں منا رہے ہیں، خالی ہندو نہیں منا رہے ہیں غم حسین، بلکہ جہاں جہاں بھی انسانیت پائی جا رہی ہے وہاں وہاں غم حسین منایا جا رہا ہے. کیوں منایا جا رہا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ امام حسین نے انسانی اقدار کے لیے، انسانی ویلیوز کے لیے، ہیومن ویلیوز کے لیے کام کرتے ہیں. شہادت یعنی یہ نہیں کہ لوگ کہتے ہیں بھائی اسلام کے لیے، اسلام بچانے. اسلام یعنی کیا؟ اسلام یعنی اسلامی انسانی اقدار. اسلام دین فطرت ہے. اسلام یعنی کیا؟ اسلام اور انسانی اقدار دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ انسانی اقدار یعنی اسلام. انسانی اقدار کیا ہوتے ہیں؟ یعنی بھوکنا بولنا، عدل اور انصاف، یہ انسانی اقدار ہیں.
اللهم صل على محمد وآل محمد. جو ہم لوگ کے اندر یہ آگ پائی جا رہی ہے، اس کی وجہ سے جو ہے آپ اپنے کاموں کو چھوڑ کے، اپنی ڈیلی لائف کو چھوڑ کے اپنے روٹین میں تبدیلی لانے کے یہاں پر آئے ہیں. یہ آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کے اندر وہ آگ پائی جا رہی ہے، لیکن اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اس آگ کو اتنا ہی رہنے دیں یا اس آگ کو جو ہے شعلے میں تبدیل کریں؟ یہ جو انگارہ ہے اب یہ شعلے میں تبدیل ہو جانا چاہیے، لیکن کیوں نہیں تبدیل ہو پایا؟ کیونکہ ہم نے اس نعمت کا صحیح استعمال نہیں کیا. سب سے پہلے نعمت کا صحیح استعمال یعنی فرش عزا کا اصل ہدف کیا ہونا چاہیے، اصل مقصد کیا ہونا چاہیے فرش عزا، جو امام حسین کے قیام کا مقصد ہے. امام حسین نے بیان کیا ہے کہ فرش ہم کس لیے قیام کر رہے ہیں. امام نے کہا میں شہرت کے لیے نہیں قیام کر رہا ہوں. یعنی فرش عزا پہ جو بھی فرش بچھا رہا ہے، جو ذاکر ہے، جو سوزخوان ہے، جو نوحان ہے، اس کو بھی یہی کام کرنا ہے. اس کو شہرت کے لیے کوئی بھی کام انجام نہیں کرنا. پھر کیا کہا امام نے کہ میں فرقہ واریت کے لیے نہیں، لوگوں کے لڑائی جھگڑے کے لیے میں نہیں قیام کر رہا ہوں. جھگڑا نہیں مسلمانوں میں بچاتا. پھر جو ذاکر ہے، جو خطیب ہے، جو نوحان ہے، اس کو بھی کیا کرنا ہے؟ پھر اس کو بھی جھگڑے نہیں کرنے بلکہ لوگوں کے دلوں کو ملانے کا کام. پھر امام نے کیا کہا میں کس لیے کرنا؟ طلب اصلاح. اللهم صل على محمد وآل محمد. ان جدیں اپنی امت کے رسول خدا کی امت ہے، قوم ہے، اس کی اصلاح کے لیے یعنی سب سے پہلا ہدف اس عزاداری سید الشہداء کا کیا ہونا چاہیے؟ امت کی اصلاح. یعنی امت کے اندر کچھ کمی پائی جا رہی ہے جس کی اصلاح کی ضرورت ہے. ورنہ امام حسین علیہ السلام اس کے لیے قیام نہ کرتے. بہت اہم یہ موضوع تھا. امام نے اپنی شہادت پیش کر دی ہے اس ہدف کے لیے، تو ہمیں بھی اس کا خیال رکھنا. میں نوخانوں سے، شاعروں سے یہ گزارش کروں گا کہ ایسے لوہے، ایسے شعر کہے جائیں جس سے امام حسین کا پیغام پہنچے. ہمیں مفتی کا جو ہے وہ گلا نہیں بیٹھانا ہے، ہمیں مفتی کے گلے کو بیٹھانا نہیں ہے، بلکہ ہمیں پیغام امام حسین پہنچانا. ہمیں بدعت کے دروازے نہیں بند کرنے، بدعت کے دروازے تو بند ہو جائیں گے. ہمیں پیغام امام حسین کو پہنچانا. اور افسوس کی بات ہے کہ بدعت کے دروازے دوسروں کے تو بند کر دیتے ہیں اور اپنے ہی بدعت کے دروازے کھول لیتے ہیں. سب سے زیادہ جو بدعت کے دروازے کھلتے ہیں وہ اس ماہ محرم میں کھلتے ہیں. اور کون کھولتا ہے؟ شیعہ اثنا عشری کھولتے ہیں. تو ہمیں اس چیز پہ غور کرنا چاہیے کہ ہم کہیں ایسا تو نہیں ہے اس فرش عزا کے ذریعے، اس امام حسین کے غم کے ذریعے ہم امام حسین کے ہدف سے دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے اور نماز کا بھی وقت تقریباً ہو چکا ہے. اور یہ افسوس کی بات ہے آیت اللہ سستانی اس مسئلے پہ بہت زیادہ جو ہے وہ تاکید کرتے ہیں کہ اس طریقے سے جو ہے وہ فرش عزا اور عزاداری سید الشہداء کا انتظام کیا جائے کہ نماز سے ٹکرانی نہیں چاہیے. کیوں نہیں ٹکرانی چاہیے؟ ان کا فتویٰ کی سائٹ پر موجود ہے سستانی.org. اگر کسی کو اشکال ہے تو وہ جا کے دیکھ بھی سکتا ہے. اس طریقے سے جو ہے نظام بنایا جائے کہ نماز سے عزاداری کو نہیں ٹکرانا ہے. کیوں؟ کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے تیر تھے، جناب زہیر، جناب سعید، ان لوگوں نے تیر کھائی، لیکن امام نے نماز کو جو ہے کہیں ترک نہیں کیا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نماز کو ترک نہیں کریں. تو اداکار کی ذمہ داری کیا ہے؟ صرف زبان سے کہہ دے یا حسین نہیں. زبان سے کہنا تو سبھی لوگ کہہ رہے ہیں، دنیا کے مختلف لوگ کہہ رہے ہیں، لیکن ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے جد حسین ابن علی، تو ہماری ذمہ داری اور لوگوں سے الگ ہے. کیا ذمہ داری ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اگر ہم فرش عزا پہ آ رہے ہیں تو ہمیں بھی مسجدوں کو آباد کرنا ہے. ہم اگر روڈ پہ نکل رہے ہیں تو لوگوں کو معلوم ہو کہ ایام عزا آ چکا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس حسینی کی رفتار، گفتار، بیٹھنے کا طریقہ تبدیل ہو چکا ہے. جب یہی حسینی جاب پہ جائے تو وہ پوچھنے پہ مجبور ہو کہ آج تمہارا رویہ کچھ اور ہے.
تب ہم کہیں کہ ہاں میرا رویہ تبدیل ہو چکا ہے. کیوں تبدیل ہوا ہے؟ کیونکہ ماہ قضا ہے، کیونکہ اب ہم نے ٹھان لیا ہے، اب ہم نے عہد کر لیا ہے، اب ہم نے تجدید عہد کیا ہے کہ ہم حسینی بن کر نکلیں گے. پھر یہ حسینی خالی 2 مہینے 8 دن کا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ حسینی پورے سال حسینی رہنا. اور پھر جب ماہ قضا آئے گا تو وہ تجدید عہد کرے گا کہ اب جو سال آئندہ ہے اس میں بھی ہمیں حسینی رہنا ہے، اسی طرح بلکہ اپنے آپ کو اور بہتر کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ دنیا کی ایسی یونیورسٹی ہے جس میں نہ کوئی ایج کی باؤنڈیشن ہے، نہ جو ہے یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ کالا ہے یہ گورا ہے، نہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ یہ غریب ہے یہ امیر ہے، بلکہ سب ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جاتے ہیں. اور گلدستے کی صورت میں ہر عزادار ایک پھول ہے، لیکن پھول میں 4 چاند کب لگتے ہیں؟ جب وہ گلدستے میں آتے ہیں. تو ہمیں بھی جب بھی ہم فرش عزا پہ بیٹھیں تو گلدستے کی صورت میں بیٹھیں تاکہ ہمیں بھی وہ 4 چاند لگیں. صلوات پڑھیں. آج پہلی محرم کا جلوس ہے. میں سب سے گزارش کروں گا اپنے نوجوان بھائیوں سے، اپنے بزرگوں سے، اپنے چھوٹے بھائیوں سے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں کالے کپڑوں میں خصوصاً جلوس میں پہنچیں، لیکن ڈسپلن کے ساتھ. ڈسپلن بہت ضروری. کیوں؟ جلوس یعنی آپ دوسروں کو پیغام دینا چاہیے، تو ہمارے معاملے بھی ویسے ہی ہونے چاہیے، ہمارے ماتم کرنے کا طریقہ بھی ویسا ہی ہونا چاہیے. وہاں پر ہمیں دکھانا ہے کہ حسینی کیسا ہوتا ہے. ہمیں زبان سے نہیں بتانے کی ضرورت ہے، جب ہم نکلے تو پتہ چل جائے کہ یہ حسینی کیا ہے. پھر لوگ ہمارے لیے خود راستہ دیں، ہمیں راستہ روکنے کی ضرورت نہیں پڑتی. آٹومیٹک لوگ جو ہے وہ راستہ دیں، راستہ روکنے کی ضرورت نہیں ہے. آٹو پولیس آ رہا ہے، لوگ خود کھڑے ہو کے سننے لگے. اور ماتم میں یہ کوئی بھی جھجک نہیں ہے کہ لوگ کم ہیں لوگ زیادہ ہیں، صف میں لگ گئے ہیں تبھی ماتم کریں گے. نہیں، جو جہاں پر ہے اس کو وہی ماتم کرنا ہے. جو جس طریقے سے کر سکتا ہے اس طریقے سے ماتم کرے. اگر بزرگ تیز نہیں کر سکتا ہے تو دھیرے ماتم کرے گا، لیکن ماتم سب کو کرنا ہے. اور ہمیں پیغام دینا ہے کہ ہمارے یہاں بزرگ نہیں ہیں بلکہ سب حسینی ہیں. حسینی کبھی بوڑھا نہیں ہوتا. اور اگر آپ کو دیکھنا ہے کربلا کے میدان میں تو آپ ابھی اپنے مظاہر کو دیکھ سکتے ہیں. بس ایک واقعہ ہے اور آپ کی تحمت تمام ہے. صلوات ایک واقعہ ہے کہ یہ بتانے کے لیے کہ عزاداری کہاں کہاں کس کس مرحلوں سے. ایک واقعہ ہے آیت اللہ باہالدین نقل کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں تقریر میں کہ عرب میں جو ہے وہ ایک تاجر تھا. اب وہ یعنی اس کا تجارت اس کی بہت اچھی تھی، تو وہ اشرا کرتا تھا، بہت شان و شوکت کے ساتھ تجارت چاہتا تھا اشرا اولا میں، اور بہت شان و شوکت کے ساتھ مشہور تھا اشرا. لیکن جیسے ہم لوگوں نے کورونا میں دیکھا کہ بہت سے لوگ جو ہے وہ تجارت ختم ہو گئی، ان کے پیسے ختم ہو گئے. اسی طریقے سے دور آیا تجارت میں ہوتا بھی ہے، لاس میں چلا گیا، نقصان ہوا. اور وہ پھر پریشان ہوا کہ اس بار ماہ محرم کو کیسے برپا کرنا ہے، فرشہ اندر کیسے بچھانا ہے. بہت دن سے پریشان ہے، یعنی ادھر غدیر گزری ادھر اس کی پریشانیاں اس کے دل میں بے چینی ہونا. نزدیک آتا ہے ایک وقت آیا کہ 27-28 سے لے جاتا ہے. اب اس سے رہا نہیں جا رہا. اس کی بیوی روز پوچھ رہی ہے اس کی زوجہ کہ کیوں پریشان ہے. وہ بتاتا نہیں تھا کہ میں کیوں پریشان ہوں، لیکن ادھر 29 ذوالحجہ آئی، ادھر اس نے چیخ مطلب اب اس کی زوجہ دوڑتی ہوئی آئی کہ بھائی کیا معاشرہ ہے، کیوں چیخ، تم اتنے دن سے ہمیں بتا بھی نہیں رہے اور آج تم رو رہے ہو، کیا مشکل آ گئی. تو اس نے کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں، اور اس بار لگتا ہے کہ حسین کا غم نہیں، اس بار لگتا ہے کہ گھر میں فرشہ نہیں. اللہ لوگ امام حسین کے لیے کیا کیا کرتے ہیں.
दोनों लोग एक जगह बैठते हैं और ये फैसला करते हैं हमारे पास एक चीज़ है। राजा ने पूछा क्या चीज़ है? मेरे पास एक जवान लड़का है, मैं इसको बेच दूंगा तो अच्छी कीमत मिल जाएगी, मगर उस पैसे से फर्श आज़ाद हो जाएगा। और दोनों लोग तैयार हो गए, क्यों ना तैयार? हुसैन ने अपनी अलिया पर चावल हुसैनियों के लिए इमाम हुसैन के जनाब के खास वो भी तैयार हो गया। और उसने कहा कि ठीक है, कल इसको तैयार कर देना और मैं पर्दा फरोशों के बाजार से लेके जाऊँगा, जहाँ पर ये गुलाम बिकते हैं वहाँ पर मैं उसको लेके जाऊँगा और उसको बेचूँगा। मतलब पहुँचता है और रात हो जाती है, कोई खरीदारी नहीं, परेशान होता है, इसका दिल बेचैन, अब क्या होगा मोहम्मद का फर्श आज़ाद कैसे बिछाए। मतलब एक और सवार आता है और कहता है आइना आइना अकेला कहाँ जा रहे हो? अरे भाई जरा, उसने कहा कि मैं अपने इस गुलाम को बेचना, मुझे नहीं जाहिर किया कि मेरा बेटा है। उसने कहा इसकी कितनी कीमत, इससे काम चल रहा है? उसने एक नहीं, उसने कहा हाँ चल रहा है, लेकिन उसने इजाफे के तौर पर एक नहीं और इधर ये खुशी खुशी अपने जवान बेटे को बेच किया। इधर घोड़े पे वो बच्चा सवार है और जवान लेके शख्स जिसको खरीदा है इधर के शख्स धीरे से जवान बेटा बना माँ की मोहब्बत की, लेकिन उसने क्या ले लेके सामान, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा आका परेशान हो, इसने खरीदा है, लेकिन वो आका है उसका क्यों रो रहा है? उसने कहा कि मेरा आका बहुत जुल्म करता था, मुझे नहीं बताया कि वो मेरा बाप है, मेरा आका बहुत जुल्म करता था, इसलिए अब ना जाने तुम क्या कर रहे हो। मतलब इमाम हुसैन के तो उसको सवाल सुनो ने खरीदा, क्या कहते हैं झूठ क्यों बोलते हैं? तुम्हारा आका है या उनका बाप था? परेशान होता, आपको कैसे पता है कि मेरा? कहा जिसके लिए तुम्हें बेचा गया है वो मैं, कहते हैं जाओ घर चले जाओ। कहता नहीं, मेरे वालिदैन ये नहीं समझेंगे कि मेरे आका ने मुझे आज़ाद किया, बल्कि वो यही समझेंगे कि मैं भाग कर आया। एक मतलब इमाम ने कहा कि कह देना कि जिसकी राह में तुमने हमें बेचा था उसी ने तुम्हें आज़ाद किया और तुम्हारी आज़ादी कबूल है। मतलब वो बच्चा पहुँचता है, तकुल बाप करता है, बेसाख्ता बात मेरी जिंदगी भाग आए बेटा? कहता नहीं बाबा, भागा नहीं, बल्कि जिसकी राह में आपने हमें कुर्बान किया है उसने अब हमें आज़ाद किया है और ये पैगाम भेजा है कि तुम्हारी आज़ादी करो। आज़ादारों क्यों ना वो बाप अपने बेटे को बेचे, क्योंकि हुसैन इब्ने अली ने इंसानियत के लिए अपने उन नायाब गौहरों को करबला की जलती रेती पे सुलाया है। अरे अपने उस हबीब दोस्त को शहीद करवाया है। अरे खाली शहादत नहीं हुई है बल्कि 3 दिन के भूखे और प्यासे भी है। और सकीना और खाली जवान नहीं थे करबला में, बल्कि बूढ़े भी थे, औरतें भी थी, बच्चे भी थे। अरे वो बच्चे कितने साल का था? 6 महीने का था ना अली असगर। अरे साक़िए कौसर का बेटा था जिसने सवाले आप किया था, लेकिन जवाब में क्या मिला था? जवाब में वो 3 बाल का तीर था जो अली असगर के गले को छेदता हुआ बाजुए हुसैन पे लगा था।
یا اللہ سستانی کی حفاظت فرما ہماری آخری دعا یہی ہے اس فرش عطا سے معلوم ہے اس فرش عطا کی دعا کہیں رد نہیں اس سجدہ یہاں پر جہاں پر سجدہ آئیں وہاں پر اگر عطا دعا کرے تو رد نہیں اللہ تعالیٰ ہمارے خاطر عزت کے ضرور تعظیم الہی آمین آمین الہی آمین حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین زینب گئے سرور تنہا زینب گئے سرور تنہا نہ تو مغنا ہے نہ چادر نہ ماری بھیا نہ تو مغنا زینب نے کہا گئے سرور تنہا آؤ سینے سے لگا لو مجھے ڈر لگتا ہے آؤ سینے سے لگا لو مجھے ڈر لگتا ہے کیسے رہ پاؤ گے تم عابد میں اصغر زینب نے کہا گئے سرور تنہا کوئی پیغام بھی کہلا ہوگے تم نانا سے کوئی پیغام بھی کہلا ہوگے تم نانا سے جا رہی
جہاں کوثر